السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 104 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ ہم نے کل کے درس میں یہ سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حضرت حنا نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگی کہ یا اللہ، میرے گھر جب اولاد کی ولادت ہوگی میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ اس کے بعد اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنی بیٹی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے گھر بیت المقدس میں لے جا کر ہارون علیہ السلام کی اولاد کے حوالے کر دیا۔ ہارون علیہ السلام کی اولاد اس وقت بیت المقدس کے خدمت گزار تھے، ان کی تعداد تقریباً 27 تھی۔ چونکہ حضرت مریم ان کے امام کی بیٹی تھیں، اس لیے ہر کسی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، یعنی اس بچی کی پرورش ہم کریں گے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا چونکہ اس بچے کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اس لیے میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں اسے اپنی کفالت میں لوں۔ اس پر ان 27 لوگوں نے کہا ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں۔ مختلف طریقے سے 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ اللہ کی مصلحت کہ زکریا علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ آخرکار حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا۔ بیت المقدس کے ایک کمرے میں زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا۔ فرمایا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک دن میں اتنی بڑی ہوتی تھیں جتنا کہ دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام جب ان کی عبادت کی جگہ پر تشریف لاتے تو آپ اکثر دیکھتے کہ آپ کے کمرے میں بے موسم کے پھل موجود رہتے، یعنی گرمیوں میں سردیوں کے پھل، سردیوں میں گرمی کے پھل، جسے دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے حضرت مریم سے کہا کہ مریم، یہ پھل یہاں پر کہاں سے آتے ہیں؟ اس پر حضرت مریم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے یا بندی کو چاہتا ہے بنا کسی انسان کے واسطے سے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت مریم کے کمرے میں بے موسم کے پھل کا آنا یہ گویا حضرت مریم کی کرامت تھی۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ، کیا تمہارے گھر میں اس وقت کچھ کھانے کو موجود ہے؟ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں قسم اللہ کی، اس وقت میرے گھر میں کھانے کو کوئی چیز موجود نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لاتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت آپ کی بارگاہ میں 2 روٹیاں اور تھوڑا سا گوشت بھیجتی ہے۔ خاتون جنت نے جب روٹیاں اور گوشت دیکھا تو آپ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے مقابلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اپنے نانا جان کو بلا کر لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، لاؤ وہ کھانے کا برتن میرے سامنے لا کر رکھو۔ جب وہ برتن لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، آپ نے اس پر موجود کپڑے کو ہٹایا تو خاتون جنت یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہ برتن جس میں صرف 2 روٹیاں اور تھوڑا سا گوشت تھا، اب وہ پورا برتن کھانے سے بھر گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو دیکھ کر کہا کہ فاطمہ، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی عرض کیا جو حضرت مریم نے زکریا علیہ السلام کے سامنے عرض کیا تھا۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بنا کسی واسطے کے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور یوں کہا اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے
حضرت مریم کی طرح تمہیں بنایا ہے، اور اس پر خاتون جنت نے بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کھانے کا بڑھ جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور خاتون جنت کی کرامت تھی۔ گھر کے تمام افراد نے کھانا کھا لیا، اس کے باوجود کھانا اتنا بچا رہا کہ خاتون جنت نے اسے اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی ہدیتاً بھجوا دیا ہے۔ اب آگے کے واقعات کو سماعت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اولاد کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی ہے سننے والا۔ آپ نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا فرمائے ہیں، تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگرچہ میری عمر بڑھاپے تک پہنچ چکی ہے اور میری زوجہ بھی بانجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے مہربانی فرما دے تو کچھ بعید نہیں۔ تو آپ نے اولاد کی دعا کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کی جگہ لڑکی کو قبول کر لیا تو اس پر بھی خیال آیا کہ بوڑھے کو جوان اور بانجھ کو غیر بانجھ کا مقام عطا فرما دے تو یہ بھی اس کی رحمت ہی کا حصہ ہوگا۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بڑوں کو قبول کیا جاتا تھا۔ جب ایک ننھی سی بچی کو قبول کر لیا گیا تو یہ بھی اس دعا کے لیے خیال کا سبب بنا کہ رب تعالیٰ جسے چاہے قبول کر لے۔ جب حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کی طاقت عطا فرمائی، جب بچے نہیں بولتے تو آپ کو خیال آیا کہ بے وقت اولاد عطا کرنا بھی اس کی اسی طرح مہربانی ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں ایک مقصد نہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی قدرت میں پہلے یقین نہیں تھا، بلکہ جب آپ نے ولی کی کرامت کا مشاہدہ کیا تو دل کی توجہ اس طرف واضح طور پر ہو گئی کہ نبی کا معجزہ تو اس سے بڑھ کر ہے۔ ان کرامات کے مشاہدے پر اللہ تعالیٰ کی طمع بڑھ گئی، توجہ زیادہ ہو گئی، عرض کرنے کا خیال آ گیا۔ پاکیزہ اولاد، جریہ کا معنی نسل، یہ ایک اور جماعت اور مذکر اور مؤنث پر بولا جاتا ہے۔ آپ کی دعا ایک مذکر بچے کے لیے تھی جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آگے آ رہا ہے۔ جریہ کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے طیبہ لفظ مؤنث لایا گیا۔ دعا مؤنث کے لیے نہیں بلکہ مذکر کے لیے ہے۔ بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر یہی معنی ہے، لیکن حقیقت میں مراد یہ ہے کہ تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے اور کسی کو تو رسوا نہیں کرتا۔ جس طرح نمازی حضرات کہتے ہیں، اس کا حقیقی مطلب بھی یہی ہے۔ مومنوں میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حمد قبول کرتا ہے۔ ظاہری معنی یہاں بھی حمد کا سننا ہے، وہ مراد نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مخفی دعا کرنا۔ یہ ذکر ہے تیرے رب تعالیٰ کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، عرض کی اے میرے رب، میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سفید ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ آپ کی آباء و اجداد جو نبی تھے وہ بیت المقدس میں وہی لکھا کرتے تھے۔ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے رب تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ نے دعا رات کو کی، یعنی قبولیت کے وقت میں، اور دعا مخفی طور پر کی تاکہ ریاکاری سے دور رہیں اور اس میں کامل خلوص پایا جائے، اور لوگ یہ بھی نہ کہیں کہ یہ بڑھاپے کی عمر میں اولاد کو مانگ رہے ہیں۔ اور یہ بھی خیال کیا گیا کہ اس دعا پر میرے موالی مطلع نہ ہوں
دعا کرتے ہوئے پہلے آپ نے عز و اظہار کیا، اے میرے اللہ تعالی میری ہڈی کمزور ہو گئی۔ اعلی حضرت مولانا احمد رضا نے العظم کا ترجمہ ہڈی کیا ہے اور دوسرے ترجمہ کرنے والوں نے ہڈیاں۔ آپ کے ترجمے پر لوگوں نے اعتراض بھی کیا، جس کا ذکر میں نے اپنی کتاب تسکین الجنان فی محاسن کنز الایمان میں کیا ہے۔ حقیقت میں یہی ترجمہ معتبر ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں جوف و کمزوری کی نسبت العظم کی طرف، کیونکہ یہ صلب ریڑھ کی ہڈی ہے، بدن کا ستون اور جسم کا ستون ہے۔ جب اسے ضعف اور نرمی پہنچے تو تمام ہڈیوں کو کمزوری پہنچتی ہے اور ان کی قوت زائل ہو جاتی ہے۔ علامہ ذم خشری اور محققین نے یہی پسند کیا ہے کہ مفرد یعنی جنسیت پر دلالت کر رہا ہے، مراد اس سے جنس ہے، یعنی وہ جسے بدن میں ستون کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ بدن کا قوام ہے اور اس سے بدن کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں کمزوری آنے سے تمام بدن میں کمزوری حاصل ہوتی ہے۔ مذکورہ بحث کے بعد اعلی حضرت کے ترجمے کی فوقیت واضح ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی کمزوری، پیرانہ سالی، سر کے بالوں کے سفید ہونے کا ذکر کر دیا تو عرض کیا، میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے عرصے دراز سے اپنے لطف و کرم کا خوگر بنا دیا ہے۔ جب کبھی میں نے تجھ سے کوئی سوال کیا تو نے رد نہ کیا، جو بھی میں نے مانگا تو نے عطا کیا۔ تیرے کرم نے ہمیشہ میری آرزوؤں کی لاج رکھی۔ تیری عنایت نے آج تک مجھے کبھی ناشاد و نامراد نہیں کیا۔ مجھے یقین ہے کہ حسب سابق اس خوگر لطف و عنایت کی التجا بھی شرف قبول سے سرفراز ہوگی۔ بچے کی تمنا کیوں؟ اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے دے جو میرا کام اٹھا لے اور وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر۔ موالی جمع ہے مولا کی، اس کے کئی معنی ہیں: مددگار، مالک، صاحب، چچا زاد، غلام، رشتہ دار۔ یہاں مراد قرابت دار رشتہ دار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تعالی دین میں فساد پھیلائیں گے، اس لیے مجھے بچہ عطا فرما جسے منصب نبوت پر فائز کر دے، تاکہ وہ امور دین کی حفاظت کر سکے۔ اسے میرے علم اور نبوت کا میرا اور اولاد یعقوب میں سے انبیاء اکرام علیہ السلام کا جانشین بنا۔ یہاں وراثت سے مراد مال و دولت نہیں بلکہ علم اور نبوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت کا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا، ہم جو مال بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، علماء انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ بے شک انبیاء اکرام علیہ السلام کا کوئی وارث دراہیم و دینار کا نہیں ہوتا بلکہ ان کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ مزید اس کے آگے کے واقعات انشاءاللہ کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ خود بھی سنیں اور دوست احباب کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔